BBC ٹیک کے معزز ناظرین، میں ہوں رمضان حافظ اور آپ سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ہیروشیما میں ایٹم بم گرنے سے جو تباہی پھیلی اس کی تفصیلات ایک کتاب میں محفوظ کی گئی جو 1971 میں ہیروشیما سٹی ہال کی طرف سے 5 جلدوں اور 4000 صفحات میں شائع کی گئی، اور اس کا جاپانی نام ہیروشیما گینباکو سینسائی شی یعنی ہیروشیما کی ایٹمی جنگ کی تباہی کا ریکارڈ۔ یہاں میوزیم میں اس ریکارڈ کے خاص اقتباسات پر مشتمل ایک کتابچہ بھی فروخت کیا جاتا ہے۔ ہیروشیما پر امریکہ نے ایٹم بم کیوں گرایا؟ اس سوال کا جواب اس مختصر سے تعارفی کتابچے میں دیا گیا ہے جو ہیروشیما کے میوزیم میں آنے والے ہر شخص کے لیے رکھا گیا ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ 1945 میں جنگ کے دوران جاپان کی طاقت بہت کمزور ہو چکی تھی اور امریکہ چاہتا تھا کہ یہ لمبی جنگ اب کسی طرح اختتام تک پہنچے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اس کے پاس کئی راستے تھے۔ ایک راستہ یہ تھا کہ وہ خود جاپان کے اندر اپنی فوجیں بھیج کر ایک فیصلہ کن حملہ کرے اور اس کام کے لیے اپنے اتحادی روس سے بھی مدد حاصل کرے اور بالآخر جاپانی حکومت کو یہ یقین دہانی کرا دے کہ اگر وہ ہتھیار ڈال دیتے ہیں تو ان کا شہنشاہی نظام باقی رہ جائے گا۔ اور دوسرا راستہ یہ تھا کہ وہ جاپان پر ایٹمی حملہ کر کے ایسی تباہی پھیلائے کہ جاپان ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو جائے۔ امریکہ نے ان دو راستوں میں سے ایٹم بم گرانے کا راستہ اس لیے اختیار کیا کہ اگر پہلی صورت اختیار کی جائے تو اسے اندیشہ تھا کہ فتح کے بعد جاپان میں روس کا اثر و نفوذ بہت بڑھ جائے گا جسے روکنے کا اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ اس لیے اس نے وہ راستہ اختیار کیا جو سیاسی اعتبار سے اس کے لیے زیادہ محفوظ تھا۔ اس کتابچے کے مطابق ایٹم بم کا نشانہ بنانے کے لیے ہیروشیما کے شہری علاقے کا انتخاب اس لیے کیا گیا کہ اس شہری علاقے میں اتحادی فوجوں کا کوئی قیدی موجود نہیں تھا جسے ایٹم بم سے کوئی نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو۔ بہرکیف ہوا یہ کہ 15 اگست 1945 کی رات کو ہیروشیما پر رات بھر وقفے سے عام قسم کی بمباری ہوتی رہی جس کی بنا پر لوگ سو نہیں سکے، یہاں تک کہ صبح ہوئی تو آسمان کے صاف ہونے کا اعلان ہوا اور لوگ اپنے اپنے کام پر جانے لگے، لیکن 8:15 بجے کے قریب ریڈیو سے اعلان ہوا کہ 3 دشمن طیارے سائجو تک پہنچ چکے ہیں۔ ابھی یہ اعلان مکمل نہیں ہوا تھا کہ تمام لوگ بیک وقت خوفناک دھماکے، زلزلے، تیز روشنی، جھلسا دینے والی گرمی، غرض ایٹم بم کی تمام تباہ کاریوں کا شکار ہو گئے۔ یہ بم ایک امریکی جنگی جہاز B-29 نے گرایا تھا جس کا نام اینولا گے تھا۔ اس بم کی لمبائی 120 انچ، قطر 28 انچ اور وزن 9000 پاؤنڈ تھا۔ یہ گرنے کے 43 سیکنڈ بعد پھٹا اور اس سے 5 کروڑ سینٹی گریڈ گرمی خارج ہوئی۔ گرتے ہی 1 سیکنڈ کے 10,000ویں حصے میں 180 فٹ قطر کا ایک آگ کا گولہ پیدا ہوا جس کا اندرونی درجہ حرارت 3 لاکھ سینٹی گریڈ تھا۔ اسی کے ساتھ پورے شہر پر 8.2 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے زلزلے کی شدید لہر آئی جس میں 20,000 ٹن کے برابر تباہ کن طاقت تھی۔ دھماکے کے نتیجے میں 2.5 کلومیٹر کے علاقے کی تمام عمارتیں راکھ بن گئی، ہر جگہ آگ بھڑک اٹھی، کھڑکیوں کے شیشے 2 میل دور تک بکھر گئے۔ زلزلے کے جھٹکے 37 میل تک محسوس کیے گئے۔ آنکھوں کو خیرہ کر دینے والی روشنی کم از کم 8 میل تک نظر آئی۔ پورے شہر پر دھوئیں کا بادل ایک چھتری کی شکل میں چھا گیا۔ وقفے سے زمین سے آگ کے ستون فضا میں بلند ہوتے رہے۔ لوگوں نے پناہ لینے کے لیے شہر کے وسط سے گزرتے ہوئے دریا میں چھلانگیں لگائیں، لیکن دریا میں گرداب پیدا ہو چکا تھا، اس لیے وہ سب وہیں ڈوب کر مر گئے اور بعد میں دریا میں اتنی لاشیں بکھری پڑی تھی کہ ہر طرف سطح سے پانی بمشکل نظر آتا تھا۔ بعض حاملہ عورتوں کی لاشیں اس طرح پائی گئیں کہ ان کا پیٹ پھٹا ہوا تھا اور وہ بچہ ان کے ساتھ پڑا ہوتا تھا جو پیدا ہونے سے پہلے ہی رخصت ہو چکا تھا۔ بم گرنے کے 15 منٹ بعد ایک عجیب قسم کی سیاہ بارش برسنی شروع ہو گئی جس میں کالے کالے اولے تھے۔ یہ بارش میلوں تک 4.25 گھنٹے برستی رہی اور جن کے سروں پر یہ بارش زیادہ مقدار میں پڑی ان کے سروں کے بال اڑ گئے، اور جن لوگوں کے پیٹ میں اس کا پانی چلا گیا وہ 6 مہینے تک پیٹ کی بیماریوں میں مبتلا رہے۔ 11 بجے دوپہر سے 2 بجے سپہر تک شہر میں ہوا کے بگولے رقص کرتے رہے جن سے آس پاس کی آبادیوں کی چھتیں اڑ گئی۔ دریاؤں میں پیدا ہونے والے بگولوں نے پانی کو 8 فٹ اوپر اٹھا دیا۔ بم گرنے کی جگہ سے کم از کم 2.5 کلومیٹر دور جو لوگ زندہ بچ گئے تھے وہ بھی یا تو ان تباہ کاریوں کے نتیجے میں زخمی ہوئے یا تابکاری کے اثرات سے ان کے جسم جھلس گئے۔ جن تک تابکاری اثرات زیادہ شدت کے ساتھ پہنچے ان کے جسم کا گوشت بہنے لگا۔ بہت سے شدید بخار، دستوں اور الٹیوں میں مبتلا ہوئے جو بکثرت جان لیوا ثابت ہوئی۔ بیشتر ہسپتال تباہ اور ان کے ڈاکٹر ہلاک ہو چکے تھے، اس لیے ان زخمیوں کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہ تھا۔ ہنگامی طور پر جو امدادی مراکز قائم کیے گئے تھے وہ بالکل ناکافی تھے۔
हिरोशिमा पर एटमी हमले के 3 दिन बाद अमेरिका ने दूसरा एटम बम नागासाकी पर गिराया। ये चूंकि निस्बतन छोटा इलाका था, इसलिए इसमें हिरोशिमा के मुकाबले में कम तबाही हुई। हलाक होने वालों की तादाद 39,000 और जख्मियों की तादाद 25,000 थी और शहर का 40% हिस्सा तबाह हुआ था। म्यूजियम में एटम बम की तबाहकारियों के मुख्तलिफ मनाजिर दिखाने के साथ ये लिखा है कि इन मनाजिर और हालात को दिखाने का मकसद ये है कि आने वाली नस्लें हिरोशिमा से सबक हासिल करके इस बात की कोशिश करें कि हिरोशिमा का अलमिया दुनिया की किसी और जगह रूनुमा ना हो और पूरी इंसानियत मिलकर दुनिया को एटमी हमलों का निशाना बनने से रोकने के लिए काम करे। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के 1950 एडिशन में एटम बम का तारुफ करवाते हुए इसकी तबाहकारी का हाल तो बाद में बयान किया गया, लेकिन मकाले का आगाज इस जुमले से किया गया था कि पहला एटम बम जो हिरोशिमा पर गिराया गया उसके बारे में अंदाजा है कि उसने 10 लाख अमरीकियों की जान बचाई, क्योंकि अगर एटम बम ना गिरता तो जंग जारी रहती और इसमें 10 लाख अमरीकी मर जाते। अंदाजा लगाइए कि अपनी हलाकत खेज कार्रवाइयों की तावील करने के लिए ये लोग किस हद तक जा सकते हैं। जहां भी दहशतगर्दी का वाकया होता है तो मुसलमानों को मुजरिम करार दिया जाता है। हकीकत तो ये है कि सबसे बड़ा दहशतगर्द अमेरिका है और पूरी दुनिया में दहशतगर्दी के वाकयात में अमेरिका का हाथ जरूर होता है और उसके मफादात भी छुपे होते हैं, लेकिन पूरी दुनिया अमेरिका की इन कार्रवाइयों पर खामोश तमाशाई बनकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस दुआ, इस उम्मीद और इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करता रहे, अपने मेजबान रमजान हाफी को दीजिए इजाजत। अल्लाह नेगेबान।